بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیوز ورلڈ ٹی وی کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا قصہ سنائیں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پہلی کوتاہی، نماز نہ پڑھنا۔ نماز نہ پڑھنے والے کئی طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتے، دوسرے وہ جو فرض تو سمجھتے ہیں لیکن عملاً اس کی ادائیگی سے محروم ہیں، تیسرے وہ جو کبھی پڑھتے اور کبھی ترک کر دیتے ہیں، چوتھے وہ جو صرف جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت تو کفر ہے، اس لیے کہ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے، جس کا ادا کرنا بہرحال ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت واضح صریح اور قطعی طور پر اس کی فرضیت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا جو بھی اس کا انکار کرتا ہے وہ بلا شبہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض لوگ نماز کی دعوت دینے پر جو بڑی بے باکی اور بے خوفی سے کہہ دیتے ہیں کہ نماز کوئی ضروری نہیں، اس کے علاوہ بھی دین کے بوجھ سے کم کرنے کے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی صورتوں میں انسان کافر تو نہیں ہوتا، البتہ یہ تمام صورتیں فسق و فجور اور گناہ کی ہیں، جس کی وجہ سے انسان شریعت کی روح سے فاسق و فاجر کہلاتا ہے اور اس کی شہادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ اور موجب عذاب الہی ہے، جس پر احادیث میں بڑی سخت وعیدین بیان کی گئی ہیں۔ اس کوتاہی کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل چند کاموں کا اہتمام کریں۔ پہلا طریقہ مضبوط اور ٹھوس قوت ارادی کو کام میں لانا۔ دوسرا طریقہ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے نماز کی توفیق کی دعا مانگنا۔ تیسرا طریقہ نیک صحبت کو اپنانا۔ چوتھا طریقہ ترک نماز کی عیدوں کو پڑھتے اور سنتے رہنا۔ پانچواں طریقہ نماز کے فضائل اور انعامات کو پڑھتے اور سنتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور انہی صلاحیتوں میں سے ایک اہم صلاحیت قوت ارادی بھی ہے۔ یقیناً قدرت کی جانب سے عطا کردہ یہ ایسی بیش بہا طاقت ہے کہ اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے کام میں لے آئے تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سر کر سکتا ہے۔ کسی زمانے میں ہواؤں میں اڑنا ایک غرق عادت اور ناممکن کام سمجھا جاتا تھا، لیکن آج اسی صلاحیت کو استعمال کر کے انسان ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہے اور مہینوں کی مسافت کو بمصدق صرف گھنٹوں میں طے کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے بھلا جو انسان ایسے محیر العقول کاموں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے خالق و مالک کے سامنے پابندی کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ سر بسجود نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے، بس اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مرتبہ مضبوط اور مصمم عزم اور ارادہ کر کے یہ طے کر لیا جائے کہ بھلے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن میں اپنی پیشانی اپنے خالق و مالک پروردگار کے سامنے زمین پر رکھنے میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ پھر خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ کیسے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کی توفیق ملتی ہے۔ انشاءاللہ جاڑوں کی ٹھٹرتی ہوئی سردی اور گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی چبھی ہوئی دھوپ اور بکھرے ہوئے مختلف مسائل کی الجھنیں، یہ سب نماز کے لیے حاضر ہونے میں ہرگز رکاوٹ نہ بن سکیں گی، اور ان سب رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے بھی 5 وقت نماز میں حاضر ہونا نہ صرف آسان بلکہ پر لطف بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد و نصرت اگر شامل حال نہ ہو تو قوت ارادی اور کوشش بھی کارگر نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز ہو یا کوئی بھی دین و دنیا کا عمل، اس میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق مانگنی چاہیے، بے شک اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ نماز کی توفیق کے بارے میں قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی بہترین اور جامع دعا منقول ہے۔ اس میں نہ صرف اپنے لیے ہے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی اقامت و صلاۃ کی بہت بہترین انداز میں دعا مانگی گئی ہے۔ اسے یاد کر کے کثرت سے مانگنا بلکہ مانگتے رہتے جانا۔ یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں۔ اے اللہ پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما لیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا یعنی قیامت کے دن، اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے
کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور خواہ نہ خواہ شعور یا غیر شعوری طور پر اپنے ملنے جلنے اور دوستوں کے رنگ میں رنگنے لگتا ہے۔ اس لیے نماز کی عادت بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی صحبت اور اٹھنا بیٹھنا نیک اور نمازی لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ انشاءاللہ خود ہی نماز کی جانب رغبت ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہا کرو۔ نماز کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین اور بہت جلد اثر کرنے والا نسخہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں نماز کو ترک کرنے پر وارد ہونے والی وعیدوں، سزاؤں اور عذابوں کو پڑھا اور سنا جاتا رہے، کیونکہ سزا اور عذاب کا ڈر اور خوف بھی انسان کے لیے عمل کے راستے پر آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ذیل میں اس سلسلے کے چند وعیدیں اور عذابوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ انہیں پڑھیے اور اپنے دل کو سمجھیے کہ اگر دنیا کی عارضی اور فانی زندگی میں نماز کا اہتمام نہ کیا تو آنے والی ان سخت اور شدید سزاؤں اور سختیوں کا دنیا و آخرت میں کس طرح سامنا ہو سکے گا؟ کس میں اتنا دم ہے کہ وہ اللہ کے کسی عذاب کی معمولی حصے کو بھی سہ سکے؟ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن و حدیث کے اندر نماز کو ترک کرنے والوں کے بارے میں بڑی کثرت سے وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ ذیل میں اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ نماز قائم کرو اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا مقابلہ ذکر کیا ہے کہ اہل جنت مجرموں سے ان کے بارے میں دریافت کریں گے، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ وہ مجرمین کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے 2 نمازیں بلا عذر جمع کی، یعنی وقت پر نہیں پڑھی، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آ گیا ہے۔ پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کو جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر یعنی قضا کر دیتے ہیں۔ نماز سے غفلت برتنے میں یہ بھی داخل ہیں کہ نماز پڑھتے ہی نہیں اور یہ بھی کہ اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے۔ مشہور تابعی حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص سے ارشاد فرمایا، نماز کو اس وقت پر پڑھو جو اللہ نے تم پر فرض کی ہے، اس لیے کہ اس میں کوتاہی کرنا ہلاکت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اور شرک و کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نماز کا ترک کرنا کفر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت عبداللہ بن شفیق عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اعمال میں سے نماز کے علاوہ کسی عمل کو ترک کرنے کا کفر نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی شخص کے مسلمان اور اس کے کافر ہونے کے درمیان بس یہی فرق ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ حضرت موکل خشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے دریافت کیا، یا امیر المومنین، آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو نماز نہ پڑھتی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں جلا دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے۔ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ ملت سے خارج ہو گیا۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ شراب نوشی نہ کرنا، کیونکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔
موت سے نہ بھاگنا اگرچہ تم موت کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے والدین کی نام فرمانی نہ کرنا، اگر وہ تمہیں تمام دنیا بھر کے ساز و سامان سے نکل جانے کا حکم دیں تو نکل جانا، اور اپنے گھر والوں کی اصلاح و تربیت کے لیے ان سے اپنی لاٹھی کو رخ مت دینا، اور ان کے ساتھ اپنی جانب سے انصاف کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بندہ اور شرک کے درمیان صرف یہی فرق ہے کہ وہ نماز ترک کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑ دینا شرک ہے۔ حضرت ابو درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تم کو جلا دیا جائے، اور فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تم شراب نہ پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی کنجی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اسے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان کے لیے اچھے انداز میں وضو کیا اور انہیں ان کے اوقات پر ادا کیا، ان کے رجوع و سجود پورے کیے اور خشوع کا اہتمام کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا کہ اس کی مغفرت کرے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا یعنی نمازیں ادا نہ کیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں ہو چاہیے تو اسے بخش دے اور چاہے تو عذاب میں مبتلا کر دے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور نہ خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ تمہیں تمہارے اہل و عیال اور مال میں سے نکل جانے کا حکم دے دیں۔ فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔